بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب ہے سیرت النبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویلاگ نمبر 383 اور قسط ہے نمبر 6، صفحہ نمبر ہے 415، اور یہ واقعہ چل رہا ہے غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق جسے بولتے ہیں، بیٹل آف ٹرنچ جسے بولتے ہیں، بیٹل آف احزاب بولتے ہیں، غزوہ احزاب جنگ خندق۔ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ویلاگ نمبر 383 اور چھٹا ویلاگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اور رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ مشرکین نے کسی دن خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا اور ایسی پامردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کہ پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بعض نمازیں بھی فوت ہو گئی تھیں۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی اکرم کے ساتھ بطحان میں اترے۔ آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ نے مشرکین پر بد دعا فرما دی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے خندق کے روز فرمایا، اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ کچھ حصہ اس کا باقی ہے، وہ بھی یہاں تک پہنچا دیتے ہیں ہم۔ مسند احمد اور مسند شافعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ کو زور، عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا، چنانچہ آپ نے یہ ساری نمازیں یکجا پڑھیں۔ امام نودی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کے مطابق درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، بس کسی دن ایک صورت پیش آئی اور کسی دن دوسری۔ یہیں سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پہم دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، اس لیے دست بدست اور خون ریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد مارے بھی گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے۔ اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کو بھی ایک تیر لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حبان بن ارقا نامی ایک قریشی مشرک کا تیر لگا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا۔ شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا۔
جس سے رب کے فرشتے بھی کرتے حیا، بے حیا کر حیا ایسے انسان کا، وہ داماد نبی ہم زلف علی، ہے سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی، ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح حیدر علی مرتضیٰ کہتے ہیں، ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی، جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔